کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بچ گئے تھے، کیونکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور ایک بیٹا مر گیا تھا کیونکہ وہ نافرمان تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام تھا یافس۔ یافس کی نسلوں میں اوغوز خان پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان پیدائش سے پہلے ان کی والدہ کے خوابوں میں دکھا کرتے تھے اور کہتے تھے میں اس وقت دنیا میں آؤں گا جب تم خدا اور اس کے دین پہ ایمان لے آؤں گے۔ اس وقت لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے پھر گئے تھے۔ جب اوغوز خان مسلسل خوابوں میں آتے رہے تب ان کی والدہ نے توبہ کر لی اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ کہا جاتا ہے اوغوز خان عام بچوں کی طرح نہیں تھے، انہوں نے بہت ہی کم عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 1.5 سے 2 مہینے میں چلنے لگے تھے۔ اوغوز خان نے 3 شادیاں کی تھی، پہلی 2 کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے ان کی بیوی بھی اس دن پر چلے جس دن پر انہوں چلتے ہیں، لیکن ان کی دونوں بیویوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے تیسری شادی کی تو تیسری بیوی سے بھی کہا تمہیں اپنے پرانے دین کو چھوڑنا ہوگا اور ایک خدا کی عبادت کرنی ہوگی۔ اوغوز خان کی تیسری بیوی نے کہا جو آپ کا راستہ وہ میرا راستہ۔ جب اوغوز خان اور ان کی بیوی کے بارے میں قبیلے والوں کو پتہ چلا تب اوغوز خان کے والد تیش میں آ گئے اور تلوار لے کر اوغوز خان کے خیمے کی طرف گئے۔ ان کا ارادہ دونوں کو قتل کرنے کا تھا، اور اوغوز خان نے خود کو بچاتے ہوئے ایسا وار کیا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ قتل اوغوز خان کی زندگی کا پہلا قتل تھا جو انہوں نے اپنے دین کے خاطر کیا تھا۔ اس کے بعد اوغوز خان نے کئی جنگیں لڑی، دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی بڑی سلطنت قائم کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ اوغوز خان کی موت کے بعد ان کے بیٹے الگ الگ ملکوں میں جا کر بس گئے، کوئی چین میں تو کوئی ترکی میں۔ جو بیٹا ترکی میں آباد ہوا اسی کی نسل میں ترکی کے بڑے بڑے قبائل وجود میں آئے، اور وہی قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جس کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی اور ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی، جنہوں نے آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔